الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 پارہ 6۔ فریق مخالف کے دلائل مسئلہ نور و بشر میں۔ مسئلہ نور و بشر میں فریق مخالف کا عقیدہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو حقیقت کے اعتبار سے نور مانتے ہیں اور ظاہر صورت کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں۔ ان کی پہلی دلیل قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ طرز استدلال یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس نور سے مراد رسول پاک ہیں۔ وہ گویا کہ رسول پاک نور ہیں۔ اللہ پاک اعلان کر رہا ہے تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے نور، مراد ہے رسول پاک نور ہیں، آپ کی حقیقت نور ہے۔ اس کے مختلف جوابات ہیں۔ پہلا جواب کہ یہاں نور سے مراد قرآن پاک ہے، چنانچہ دوسری آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کے اعتبار سے نور سے مراد قرآن ہے۔ آیت نمبر 1 فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سورۃ تغابن آیت نمبر 8 پارہ 28۔ اب اس میں ون نور، اس نور سے مراد قرآن ہے۔ آیت نمبر 2 ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، حامیم شورى آیت نمبر 52 پارہ 25۔ جعلناہ نورا، اس نورن سے مراد بھی قرآن پاک ہے۔ آیت نمبر 3 فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، سورۃ اعراف آیت نمبر 157 پارہ 9۔ اب اس میں النور، اس نور سے مراد بھی قرآن ہے۔ تو یہ مختلف آیات یہی بتا رہی ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے۔ اسی طرح فہم سلف، یہ چند تفسیروں کے حوالے ہیں جنہوں نے نور سے مراد قرآن لیا۔ فہم سلف یرید القرآن لکشفہ ظلمات الشرک والشک ولابانتہ ما کان خافیا علی الناس من الحق او لانہ ظاہر الاعجاز، تفسیر مدارک صفحہ 398 جلد 1، تفسیر کشاف صفحہ 617 جلد 1، تفسیر بیضاوی صفحہ 268 جلد 1، تفسیر ابن کثیر صفحہ 34 جلد 2۔ اب یہ قرآن پاک کی بائی آیات نے بھی نور کی وضاحت کر دی کہ نور سے مراد قرآن پاک، اور اس آیت کریمہ سے ان مفسرین نے نور سے مراد قرآن پاک کو لیا ہے۔ یہ فہم سلف اگر الگ جواب بنانا چاہیں تو الگ جواب بھی بن سکتا ہے۔ اب آگے جواب نمبر 3، اگر فہم سلف کو الگ جواب بناؤ گے تو یہ آگے جواب نمبر 2 کی بجائے پھر 3 ہو جائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ نور جو آیا ہے یہ آیت محتمل ہے، اس میں رسول پاک، قرآن پاک اور اسلام ان تینوں کا احتمال ہے، اور محتمل سے استدلال کرنا درست نہیں ہوا کرتا۔
جواب نمبر 3، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا احتمال مراد لیا جائے تو تب بھی ہم کہتے ہیں جن مفسرین نے نور سے مراد رسول پاک کو لیا ہے تو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے کہا گیا کہ آپ نور ہدایت ہیں، اور نور ہدایت ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے نور ذات اور نور حقیقت۔ نور ذات اور نور حقیقت میں جو تمہارا عقیدہ ہے کہ آپ اصل حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں، اصل حقیقت ذات کے اعتبار سے نور ہیں، یہاں کسی مفسر نے اس آیت کریمہ کا یہ معنی نہیں کیا کہ نور سے مراد نور ذات یا نور حقیقت ہے۔ اب اس پر فہم سلف یہ آپ کے پاس لکھے ہیں۔ نمبر 1، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول اسلام، آگے ڈیش ڈال کے وسمی محمد والقرآن نورا، ان کو نور کیوں کہا جاتا ہے؟ لکونہما کاشفین لظلمات الکفر، تفسیر مظہری صفحہ 68 جلد 3۔ قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جاتا ہے کیونکہ کفر کی ظلمتیں ان سے دور ہوئیں، انہوں نے کفر کے اندھیروں کو دور کیا، تو یہ نور ہدایت ہو گئے۔ فہم سلف نمبر 2، یہ تفسیر خازن کی عبارت ہے، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ اللَّهُ نُورًا لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ كَمَا يُهْتَدَى بِالنُّورِ فِي الظَّلَامِ، جس طرح اندھیرے کے اندر نور سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح آپ بھی نور ہدایت ہیں، آپ بھی نور ہدایت ہیں۔ وکیل النور هو الاسلام، تفسیر خازن صفحہ 23 جلد 2۔ نیز مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے یہاں پر لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی، تفسیر نعیمی صفحہ 176۔ تو یہ آیت مکمل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا جائے تو آپ کا نور ہدایت ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ حقیقت اور ذات کے اعتبار سے نور ہونا۔ فریق مخالف کا عقیدہ حقیقت اور ذات کے اعتبار سے نور وہ ثابت نہیں ہوتا، ثابت ہوتا ہے ہدایت کے اعتبار سے نور، اور ہدایت کے اعتبار سے آپ کا نور ہونا یہ اختلافی ہی نہیں ہے۔ سوال جو ہم نے ایک احتمال مفسرین نے بھی لکھا ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ نور سے مراد قرآن ہے، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نور و کتاب مبین، کتاب اور نور کے درمیان لفظ واو ہے، یہ واو تغایر کا تقاضا کرتا ہے، یہ واو عطفہ ہے، اور واو عطفہ جو ہوتی ہے وہ تغایر کا تقاضا کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ میرا ماقبل اور میرا مابعد ان دونوں میں غیریت ہے، لہذا نور سے مراد کچھ اور ہونا چاہیے اور کتاب مبین سے مراد کچھ اور ہونا چاہیے۔ جواب، یہاں واو عطف تفسیری کے لیے ہے جو ماقبل کو واضح کیا کرتا ہے، جس طرح تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ سورت ہجر کی ابتدا میں اور سورت نمل کی پہلی آیت، ان میں قرآن مبین کتاب کے بعد آیا، یہاں جس طرح واو تفسیری آئے کتاب کی وضاحت کر رہی ہے، اسی طرح کتاب مبین یہ نور کے بعد آیا اور نور کی وضاحت کر رہا ہے، تو یہ عطف تفسیری ہے، عطف تفسیری۔ عطف تفسیری میں یا اس واو میں جو تغایر ضروری ہوتا ہے، اس تغایر کے لیے بس اتنی کچھ غیریت کے لفظ الگ الگ ہو،
لفظ الگ الگ ہو، عنوان الگ الگ ہو، اتنا تغیر کافی ہوتا ہے۔ آگے آئیے دلیل نمبر 2، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 30 پارہ 1۔ اب مسئلہ ہے نور بشر کا، آیت ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ فرمایا۔ اب یہاں نور بشر کی بات ہی کوئی نہیں، لیکن ان لوگوں کے استدلال اسی طرح چونکہ چنانچے سے چلا کرتے ہیں، یہاں پر ان کا انداز استدلال یہ ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے، ذرا بات سمجھو۔ اصل مر جائے تو بعد میں خلیفہ ہوتا ہے، ایک اصل نقل مکانی کر جائے تو بعد میں کسی اور کو خلیفہ بنانا پڑتا ہے۔ پہلا اصل مر گیا، بعد میں کوئی خلیفہ بنانا پڑے گا۔ اصل ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا گیا تو اس کی جگہ پر اس کا قائم مقام نائب خلیفہ بنایا جائے گا، نقل مکانی۔ تیسرا، اصل محتاج ہو، اکیلا وہ کام نہ کر سکے تو وہ اپنا کوئی نائب اور خلیفہ ساتھ بناتا ہے تاکہ مل کے کام کریں گے جی۔ تو یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں کسی کو خلیفہ بنانے کی۔ اللہ پاک ان تینوں وجوہات سے پاک ہے، موت سے بھی پاک، نقل مکانی کہ ایک ملک کو چھوڑ کے چلا جائے اور دوسرے ملک میں جا کے اب پہلے ملک کے اندر کوئی جانشین خلیفہ بنانا پڑے، نقل مکانی، اس سے بھی اللہ پاک، احتیاج سے محتاج ہونے سے بھی اللہ پاک۔ پھر جی یہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا تو کیوں؟ وہ کہتے ہیں پھر خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جو ذو جہتین ہو، ذو جہتین ہو، اللہ سے فیض لے، مخلوق کو آگے فیض دے۔ خلیفہ میں 2 جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت سے فیض لے گا، دوسری جہت سے فیض دے گا۔ اب اللہ پاک چونکہ منور محض ہے اور ادھر مخلوق یہ بشر محض، اب بشر محض کو فیض دینا ہے، نور محض اللہ سے فیض لینا ہے، لہذا یہ درمیان میں واسطہ ذو جہتین ایسا ہونا چاہیے، ایک جہت سے نور ہو، ایک جہت سے بشر ہو۔ نور والی جہت سے فیض اللہ سے لے اور بشر والی جہت سے آگے امت کو فیض دے۔ لہذا پیغمبر ایسا ہونا چاہیے جو ذو جہتین ہو، ایک جہت سے نور ہو، ایک جہت سے بشر ہو۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصل حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں، اللہ سے فیض لیتے ہیں، ظاہر صورت میں بشر ہیں، آگے امت کو فیض دیتی ہیں۔ تو اس طرح ذو جہتین ہونا چاہیے، خلیفہ ذو جہتین ہونا چاہیے جی۔ لہذا جب آپ خلیفہ ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور آپ ظاہر صورت میں بشر ہیں۔ اب یہ استدلال ہے۔ پہلا جواب کہ یہ جو تم نے تفسیر پیش کی ہے یہ تمہاری اپنی اختراع ہے۔ یہ تفسیر کیا ہے؟ اختراعی ہے، خود تراشی ہے تم نے، جو حجت نہیں بن سکتی۔ جواب نمبر 2، عقیدہ کے لیے نسکتی کا ہونا ضروری ہے، جو صراحتاً دلالت کرے وہ تمہارے پاس نہیں۔ صاف لفظ آیت میں ہونا چاہیے تھے، حقیقت نور، ظاہر صورت میں بشر، وہ آیت میں یہاں نور کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ تیسرا جواب، خلیفہ جو آپ نے کہا 3 وجہ سے بنایا جاتا ہے،
تین وجہ اللہ میں نہیں ہو سکتی، موت، نقل مکانی، احتیاج، اللہ ان تینوں سے پاک۔ تو اب اللہ کا خلیفہ، اب اللہ کا خلیفہ کیا مطلب؟ جن مفسرین نے یہ پہلی تین چیزیں لکھی ہیں وہ ساتھ آگے لکھتے ہیں، لہذا خلیفہ کا معنی یہ ہوگا جو اللہ کے احکام کو، اللہ کے قانون کو دنیا پر نافذ کرے۔ اللہ کا خلیفہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو اللہ کے قانون کو، اسلام کو، اللہ کے قوانین کو زمین پر نافذ کرے گا تو وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ سمجھے؟ پہلے تین وجوہات کی بنا پر تو کوئی خلیفہ بن سکتا نہیں ہے، تو اب خلیفے کا مطلب کیا ہوگا؟ جو اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں یہ مسئلہ واضح ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بما انزل اللہ، فاحکم بما انزل اللہ، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں۔ آگے آپ کے پاس لکھا ہے، یہ تین جواب ہو گئے۔ تیسرے جواب میں آیا کہ اللہ کا خلیفہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا، اللہ کے احکام کو۔ اب یہاں صحابہ کرام اور جمی مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس لکھا ہے، والمعنی، یہاں خلیفے کا معنی کیا ہے؟ فی قول ابن مسعود وابن عباس وجمیع اہل التاویل آدم، یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم ہے۔ یہ صحابہ اور جمی مفسرین نے وضاحت کی، وَهُوَ خلیفۃ اللہ فی امضاء احکامہ وأوامرہ لأنہ اول رسول علی الارض، تفسیر قرطبی صفحہ 263 جلد 1۔ یہاں خلیفے سے مراد حضرت آدم ہے، اور آدم کو خلیفہ کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے احکام جاری کرنے میں، اللہ کے اوامر جاری کرنے میں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ بات سمجھے؟ اب صحابہ اور جمی مفسرین نے یہی معنی کیا جو جواب نمبر 3 میں ہم بتا رہے ہیں۔ یہ ماخذ بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ فہم سلف بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے ماخذ نمبر 2 3، وَالصَّحِیحُ أَنَّهُ سُمِّیَ خَلِیفَةً لِأَنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ لِإِقَامَةِ حُدُودِهِ وَتَنْفِیذِ قَضَایَاهُ، تفسیر خازن و معالم صفحہ 38 جلد 1۔ یہاں خلیفے سے مراد حضرت آدم ہے، اور حضرت آدم کو خلیفہ کیوں کہا گیا؟ لِإِقَامَةِ حُدُودِهِ، اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، اور تنفیذ قضایاہ، اور اللہ کے فیصلوں کو نافذ کریں گے۔ تو خلیفہ کون ہوتا ہے اللہ کا؟ جو اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرے۔ جواب نمبر 4، یہاں اب جمی مفسرین اور صحابہ کہتے ہیں خلیفہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں، انی خالق بشرا من طین، انی خالق بشرا من طین۔ جو خلیفہ ہے اس کو اللہ کہتا ہے وہ بشر ہے، مٹی سے اس کو میں نے پیدا کیا۔ یہ مختلف جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ فائدہ کے طور پہ آ کے بات لکھی ہے۔ یہ ذو جہتین کی جو تفسیر پیش کی جاتی ہے، یہ جلالین کے حاشیہ میں ایک عالم کا قول ہے۔ جلالین کی حاشیہ میں ایک عالم کا قول ہے کہ خلیفہ ذو جہتین ہونا چاہیے۔ سمجھو اس نے لکھا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجرد عن المادہ ہے، اللہ مجرد عن المادہ ہے،
اور مخلوق جتنی ہے وہ ہے مادہ، مخلوق جتنی ہے وہ ساری کیا ہے؟ مادہ، مادیات سے ہے، اور اللہ پاک مادیات سے پاک ہے، مجرد عن المادہ ہے۔ اب مجرد عن المادہ کا فیض مادیات میں نہیں آ سکتا، تو ضروری ہے درمیان میں ایسی مخلوق ہو جس مخلوق میں دو جہتیں ہوں، ایک جہت سے وہ مجرد عن المادہ ہو، ایک جہت سے مجرد عن المادہ ہو، اور دوسری جہت سے متعلق بالمادہ ہو، دوسری جہت سے متعلق بالمادہ ہو۔ تو مجرد عن المادہ ہونے کی جہت سے وہ اللہ سے فیض لے گی وہ ذات، اور متعلق بالمادہ ہونے کے اعتبار سے مخلوق کے اندر وہ فیض تقسیم کرے گی۔ یہ تفسیر جلالین کے حاشیہ میں ایک عالم کا قول ہے۔ یوں ذو جہتین ہونا چاہیے۔ دو جہتیں کیا ہیں؟ ایک تجرد عن المادہ، دوسرا تعلق بالمادہ، تعلق بالمادہ۔ یہاں نور بشر کی بات ہی کوئی نہیں، نور بشر کی بات ہی کوئی نہیں۔ اس مجرد عن المادہ اور متعلق بالمادہ کو انہوں نے نور اور بشر سے تبدیل کر دیا، نور اور بشر سے۔ اب حالانکہ یہ تجرد بالمادہ سے متعلق بالمادہ، یہ چیز بھی ایک عقلی قیاس ہے ایک عالم کا، ایک عقلی قیاس ہے، اور وہ عقلی قیاس ہمارے خلاف نہیں، ان کو مفید نہیں، لیکن اس عقلی قیاس کو بھی انہوں نے مانا نہیں، اس میں تبدیلی کی۔ وہاں نور بشر کا لفظ ہی نہیں، انہوں نے نور بشر کا لفظ گھسیڑ دیا۔ چلو آگے دلیل نمبر 3، انا اول المسلمین، سورۃ انعام آیت نمبر 163 پارہ 8۔ انا اول المسلمین، میں جی اسلام لانے والوں میں اول، اسلام لانے والوں میں اول۔ وہ جی اسلام تو آدم علیہ السلام سے، بلکہ اس سے پہلے فرشتوں سے شروع ہوا۔ فرشتے کیا تھے؟ مسلم۔ فرشتے کیا تھے؟ مسلم۔ پیغمبر کہتی ہیں وہ سارے مسلم ہیں، میں اول المسلمین ہوں۔ تو تمام فرشتوں سے بھی تمام سے پہلے میں تھا، تمام سے پہلے۔ یہ باقی تمام اسلام والے بعد میں۔ رسول پاک فرماتے ہیں اسلام لانے والوں میں سب سے اول نمبر پہ میں ہوں، تمام پیغمبروں کا اسلام بعد میں، تمام فرشتوں کا اسلام بھی بعد میں، ان تمام کے اسلام سے پہلے میرا اسلام تھا۔ اب جی رسول پاک جو رحم مادر سے پیدا ہوئے ہیں بشر کی شکل میں، تو یہ تو بعد میں آئے، اور پہلے جو اول تھے وہ کیا تھے؟ اول نور تھے، اول نور تھے، اول حقیقت آپ کی وہ نور، اور بعد میں صورت بشر میں پیدا ہوئے۔ انا اول المسلمین، اول نمبر پہ چونکہ اسلام والے رسول پاک، اور وہ اول کیا چیز تھی؟ وہ رسول پاک کا نور تھا۔ اب یہ طرز استدلال ہے اول المسلمین سے۔ جواب سمجھو، اب یہاں پر نہ کوئی نور کا لفظ، اول کا لفظ آیا چلو، لیکن وہ اول کیا ہے؟ نور ہے یا کچھ اور ہے؟ مادہ ہے، مجرد المادہ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے؟ ذکر ہی کوئی نہیں۔ اول المسلمین، اول ثابت ہوتی ہے اولیت، اولیت کا اول کا معنی آگے بنا لیا انہوں نے نور، اول کا معنی بنا لیا نور۔ اب جواب سمجھو، پہلا جواب، اول نمبر پر رسول پاک کا نور مراد لینا نہ الفاظ قرآنیہ سے ثابت، نہ تفسیر نبوی، نہ تفسیر صحابہ، نہ تفسیر تابعین سے۔ تفسیر کے جو 4 درجے ہیں، ان 4 درجوں میں سے کسی درجے سے یہ تفسیر جو تم نے کی ہے ثابت نہیں ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، اپنی امت میں اول ہونا مراد ہے۔ اول المسلمین
اپنی امت میں جتنے مسلمان ہوں گے سب سے اول نمبر پہ مسلمان اللہ کا پیغمبر خود ہوتا ہے. اپنی امت میں اولیت مراد ہے. چنانچہ یہ آپ کے پاس لکھا ہے فہم سلف. حضرت قتادہ کہتے ہیں، یہ قتادہ تابعی ہے، تابعی تفسیر کرتا ہے، انا اول المسلمین من هذه الامہ، انا اول المسلمین من هذه الامہ، اس امت میں جتنے مسلم ہوں گے ان میں سب سے اول نمبر پہ مسلم میں ہوں. معالم و خازن صفحہ 71، معالم و خازن صفحہ 171 جلد 2، اور تفسیر ابن کثیر صفحہ 198 جلد 2. فہم سلف نمبر 4، اول المسلمین من اہل ملتہ، اول المسلمین من اہل ملتہ، قالہ ابن العربی وہو قول قتادہ وغیرہ، تفسیر قرطبی صفحہ 155 جلد 7. اب یہ بھی اپنی ملت والے، من اہل ملتی، اپنی ملت والوں میں اول. آگے فہم سلف نمبر 5 اور 6، لأن اسلام کل نبی متقدم لاسلام امتہ، نبی کا اسلام امت کے اسلام سے پہلے ہوتا ہے تو وہ اول ہو گیا. تفسیر کشاف صفحہ 840 صفحہ 84، صفحہ 84 جلد 2، تفسیر مدارک صفحہ 93 جلد 2، تفسیر بیضاوی صفحہ 340 جلد 1. نیز مفتی نعیم الدین نے کہا اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء کا اسلام ان کی امت پر متقدم ہے، تفسیر نعیمی صفحہ 242. تو اول المسلمین کا معنی ہے امت میں سب سے پہلے نمبر پہ. بات سمجھے؟ آگے جواب نمبر 3، اول المسلمین محتمل ہے جو قابل استدلال نہیں. اول المسلمین، اولیت، اول کس طرح جی؟ اس امت میں سے اول، تمام اسلام والوں میں سے اول. کیا ہو گیا؟ احتمال. سمجھے کیا ہو گیا؟ احتمال، محتمل، استدلال درست نہیں. جواب نمبر 4، اگر اول المسلمین کا معنی لیا جائے نور ذات، یہ معنی تو ہے نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اول المسلمین کا معنی کیا کرے؟ نور ذات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو بھی ذاتی طور پر نور ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، انا اول المؤمنین. یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 143 پارہ 9. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اول المؤمنین، تو وہ کیا ہو گئے؟ نور ذات. ایک اگلا دوسرا دیکھو، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. یہ سورۃ شعراء آیت نمبر 51 پارہ 19. اب یہاں پر اول المؤمنین، یہ جادوگر. اول المؤمنین کون ہے؟ جادوگر. تو لازم ہے کہ جادوگر یعنی وہ بھی ذات کے اعتبار سے نور ہیں. اگر اول المسلمین کا معنی نکلتا ہے نور ذات، تو پھر یہ جادوگر بھی نور ذات مانے جائیں گے. اچھا جی، اب اس آیت کا مسئلہ نور و بشر کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اگر اولیت سے مراد تمام سے پہلے لیا جائے، امت چھوڑو، تمام مسلمانوں اسلام والوں سے پہلے، تب بھی اولیت ثابت ہوگی. لیکن وہ اولیت کیا تھی؟ وہ اول کیا تھا؟ نور ذات تھا. یہ کہیں موجود ہی کوئی نہیں. اور سمجھے، اول بہت آتی ہے تو اول روحوں میں اول، روحوں میں اول نمبر پہ روح رسول پاک کی. ٹھیک، اللہ پاک نے تمام ارواح کو پیدا کیا، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ رسول پاک کی روح کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں. آگے جی دلیل نمبر 4، انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں اول من اسلم، اول نمبر پہ اسلام والا بن جاؤں. اول من اسلم سورت انعام، سورت انعام آیت نمبر 14 پارہ 7. اب اس کا بھی سارا دار و مدار وہی اول المسلمین والا. اول المسلمین میں جتنے جوابات ہو چکے ہیں وہ سارے جوابات یہاں چل سکتے ہیں. البتہ اس مقام پر اول من اسلم اپنی امت میں اول، اپنی امت میں اول، اس کے لیے یہ چند حوالے لکھے ہیں. تفسیر ابن کثیر صفحہ 125 جلد نمبر 4، تفسیر مظہری صفحہ 221 جلد نمبر 3، تفسیر ابو السعود صفحہ 86 جلد نمبر 2، تفسیر معالم و خازن صفحہ 101 جلد نمبر 2، تفسیر نعیمی صفحہ 205 اور صفحہ 208. اب ان تمام میں لکھا ہوا ہے اول من اسلم، اپنی امت میں اول، اپنی امت میں اول. یہ صرف حوالے ہیں، باقی جوابات سارے جو پہلے گزر چکے ہیں وہ سارے جوابات یہاں پر جاری ہو سکتے ہیں. آگے دلیل نمبر 5، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، سورۃ زمر آیت نمبر 12 پارہ 23. اب یہاں بھی اول المسلمین، اس کے بھی وہی جوابات جو پہلے گزر چکے ہیں. البتہ یہاں اول المسلمین اس امت میں اول، اس کے لیے یہ حوالہ جات لکھے ہیں. جلالین صفحہ 386، ابن کثیر صفحہ 48 جلد 4، معالم و خازن صفحہ 58 جلد 6، تفسیر بیضاوی صفحہ 319 جلد 2، تفسیر مظہری صفحہ 202 جلد 8، تفسیر نعیمی صفحہ 733 734. یہ 5 دلیلیں ہو گئی. دلیل نمبر 6، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، سورۃ توبہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 32 پارہ 10. اب یہاں پر لفظ نور آ گیا جی. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اب یہاں بھی وہ کہتے ہیں نور اللہ، نور اللہ سے مراد رسول پاک ہے، نور اللہ سے مراد رسول پاک ہے جی. اب اللہ پاک بتا رہا ہے کہ رسول پاک نور ہیں، نور اللہ سے مراد رسول پاک، لہذا آپ کی نورانیت ثابت. جواب نمبر 1، نور محتمل ہے، قرآن، دین اسلام، رسول پاک تینوں کا احتمال ہے، لہذا قابل استدلال نہیں. نور کے یہ تینوں معنی قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہیں تو لہذا احتمال ہو گئے. جواب نمبر 2، رسول پاک مراد لیے جائیں تب بھی نور ذات کی کوئی دلیل نہیں بلکہ نور ہدایت ہی مراد ہے. جواب نمبر 3، تفسیر قرآن کے مطابق نور سے مراد قرآن ہے. یہ مختلف تفسیروں کے حوالے ہیں جنہوں نے نور سے مراد قرآن لیا. تفسیر بیضاوی صفحہ 413 جلد 1 اور تفسیر مظہری صفحہ 195، یہ 195 جلد 4، تفسیر مدارک صفحہ 219 جلد نمبر 2، تفسیر ابن کثیر صفحہ 349 جلد 2، تفسیر معالم و خازن صفحہ 69 جلد 3، تفسیر ابو السعود صفحہ 267 جلد 2. اب ان تفسیروں نے احتمالات بھی لکھے ہیں اور مخصوص طور پہ قرآن پاک والا احتمال بھی مراد لیا ہے. اور نور اگر رسول پاک بھی مراد لیے جائیں تو نور ہدایت ہے، نور ذات یا نور حقیقت یہ مراد نہیں ہے. دلیل نمبر 7، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورۃ صف آیت نمبر 8 پارہ 28. یہ بھی دلیل نمبر 6 والے سارے جوابات یہاں جاری ہوتے ہیں. اس میں البتہ یہ نور سے مراد یہاں پر دین اسلام یا قرآن ہے، یہ مختلف حوالے یہاں پہ موجود ہیں. تفسیر ابن کثیر صفحہ 361 جلد 4، تفسیر مظہری صفحہ 272 جلد 9، تفسیر بیضاوی صفحہ 474 جلد 2، تفسیر مدارک صفحہ 195 جلد 5،
تفسیر خازن صفحہ 71 جلد 7. آگے دلیل نمبر 8 مثل نورہ کمشکات، سورۃ نور کی آیت نمبر 35. اب یہاں بھی نور سے مراد رسول پاک، لفظ نور کا آ جائے بس. یہاں بھی وہ سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں کہ نور کا لفظ یہاں بھی محتمل ہے، اسلام، قرآن، رسول پاک. پھر رسول پاک مراد ہوں تب بھی نور ذات مراد نہیں ہے. یہ قرآن پاک سے اس فریق کے استدلالات. اب قرآن پاک کے استدلالات کے بعد مسئلہ نور بشر پر ان حضرات کے استدلال کے لیے روایات. روایت نمبر 1 اول ما خلق اللہ نوری، جو عام مشہور ہے. یہ آپ کے پاس مدارج النبوہ کے حوالہ سے لکھی ہے. یہ مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے روایت مختلف کتابوں میں آئی ہے. جس کتاب میں بھی اس روایت کا ذکر ہے تو آگے حوالہ مصنف عبد الرزاق کا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ مصنف عبد الرزاق شائع شدہ کتاب کہیں ملتی نہ تھی. اب شائع ہو چکی ہے، عام مل رہی ہے. مصنف عبد الرزاق اب شائع ہوئی، اس کے اندر سرے سے یہ روایت ہے ہی کوئی نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت ہے ہی کوئی نہیں. بس شروع میں ایسا معلوم ہوتا ہے کسی عالم سے غلطی ہوئی، اس نے یہ لفظ نقل کیے اور عبد الرزاق کا نام لکھ دیا یا کچھ. اس کو دیکھ کر پھر دوسرے نے، اس کو دیکھ کر پھر تیسرے نے، اس کو دیکھ کر چوتھے نے، یعنی آگے پھر اسی طرح بات چلتی گئی. چونکہ علماء دوسرے علماء پر اعتماد کیا کرتے تھے، اسی اعتماد پر یہ حوالہ مصنف عبد الرزاق کا پھیلتا گیا اور کتاب کہیں موجود نہیں تھی. لیکن جب کتاب شائع ہوئی ہے تو کتاب کے اندر سرے سے یہ روایت ہے ہی کوئی نہیں. ان بیچاروں کا سارا ایمان ان پہ تھا جو غار میں چھپا ہوا تھا. غار سے جو چھپا ہوا باہر آیا تو آ کے الٹا ان کی تردید کر دی. اچھا جی، اب اس روایت کے مختلف جوابات. اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے نور کے 4 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے آسمان و زمین وغیرہ کو پیدا کیا. تو یہ پہلا جواب آپ کے پاس لکھا ہے کہ یہ بدیع السماوات والارض کے خلاف ہے. بدیع کا معنی ہے آسمان کا مادہ کوئی نہیں، اور یہ روایت کہتی ہے آسمان کا مادہ ہے. نمبر 2 وہی دخان، کون سی حامیم تھی؟ حامیم دخان. اس کے اندر گزر چکا ہے کہ اگر مادہ ہو آسمان کا تو وہ مادہ کیا تھا؟ دخان، اندھیرا، نور نہیں تھا. یہ روایت کہتی ہے نور، تو اس دخان ان والی آیت کے کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا. نمبر 3 اسی روایت میں یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار ہو گئی تھی تو نوح علیہ السلام کی پشت میں میرا نور موجود تھا. نوح علیہ السلام کی پشت میں میرا نور موجود تھا، اس لیے نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوئی. اس روایت کے اندر یہ لفظ بھی آ رہا ہے. یہ تیسرا جواب کہ نوح علیہ السلام کی پشت میں آپ کا نور ہو، خلاف عقل بات ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. پھر اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، قوم پر عذاب نازل کیا. اس وقت نوح علیہ السلام کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے ہو چکے تھے. وہ سمجھے؟ تو نور ان کی پشت سے نکل کر بیٹے سے نکل کر پوتے سے نکل کر پڑپوتے،
یعنی نور تھا تو آگے پڑپوتے وغیرہ ان کی پشت میں تھا. نوح علیہ السلام کی پشت میں ہونا عقلاً بعید ہے. عقلاً کیا ہے؟ اس لیے اس روایت کو مانا نہیں جا سکتا. نمبر 4، اسی روایت میں لفظ آ رہا ہے کہ ابرہ بادشاہ نے جب کعبہ پہ حملہ کیا تھا، حضرت عبد المطلب رسول پاک کے دادا وہ گئے تھے ابرہ بادشاہ کے پاس. تو ابرہ بادشاہ جتنے ہاتھی لایا تھا ان ہاتھیوں میں سب سے بڑا جو ہاتھی تھا اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو سلام کیا تھا، آپ کے سامنے گر گیا تھا اور کہنے لگا تھا اس نور کو سلام جو تیری پشت میں ہے، اس نور کو سلام جو تیری پشت میں ہے. اب یہ ابرہ بادشاہ والا واقعہ رسول پاک کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا ہے. آپ کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے. اب عبد المطلب سے نور نکل کر عبداللہ میں آیا، حضرت عبداللہ سے نکل کر حضرت آمنہ کے پیٹ میں آیا. وہ بات سمجھے؟ اب 50 دن آپ کے پیدا ہونے کے باقی ہیں، تو واضح بات ہے وہ نور عبد المطلب کی پشت میں نہیں تھا. عبد المطلب کی پشت میں ہونا عقلاً بعید ہے. وہ یقیناً ان سے نکل کر ان کے بیٹے کی پشت میں، بیٹے کی پشت سے نکل کر والدہ کے پیٹ میں، حضرت آمنہ کے پیٹ میں آ چکا ہے. یہ 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. تو حضرت عبد المطلب کے اندر یہ نور موجود ہو، یہ بات درست نہیں ہے جو یہ روایت کہتی ہے. آگے جواب نمبر 5، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہی کوئی نہیں. جواب نمبر 4، مصنف عبد الرزاق طبقات حدیث میں چوتھے طبقے میں آتا ہے، جس طبقے کی روایات کو عقیدہ تو درکنار عمل میں بھی حجت نہیں مانا جاتا. نمبر 7، عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی یعنی آیت قرآنی، متواتر حدیث اور اجماع پیش کرنا ضروری ہے. خبر واحد صحیح سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو ایسی روایت جس کا کوئی سند ہی جس کی کوئی نہ ہو. نمبر 8، اس روایت کی سند پیش کرنا، سند کا صحیح ثابت کرنا یہ فریق مخالف کے مقابل کے ذمہ ہے جو وہ نہیں کر سکتے. نمبر 9، یہ روایت قابل اعتبار نہیں. کیوں؟ یہ چند ایک حوالے ہیں. ملا علی قاری لکھتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ قال الاسقلانی کذب مختلف فیہ، یہ روایت یہ بالکل جھوٹ ہے. قال الزرکشی لا یعرف، معروف نہیں. وقال ابن تیمیہ موضوع، وقال الصحاوی هو عند الدیلمی بلا اسناد، فردوس دیلمی کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن بلا اسناد، سند کے بغیر. یہ موضوعات کبیر صفحہ 24، موضوعات کبیر صفحہ 24. آگے ماخذ نمبر 2، علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں من الاحادیث الموضوعۃ ما یذکرونہ ان نور محمد خلق من نور اللہ. کہتے ہیں یہ جو روایت ہے یہ موضوع روایات میں سے ہے. اور آگے لکھ دیتے ہیں ھذا صفۃ من القول، باطل قول ہے. آگے لکھتے ہیں حدیث لم یثبت بہذا المعنی، اس معنی کے ساتھ یہ روایت ثابت نہیں ہے. آثار مرفوعہ صفحہ 33-34. یہ آپ کے سامنے آیا ان کے استدلالات میں سے پہلی روایت کا ذکر. اب دوسری دلیل، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، اسائس کبریٰ صفحہ 11 جلد 1. میں اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. آدم علیہ السلام ابھی تک آپ کا وجود بنایا نہیں گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی.
تو اس وقت تو جی آپ کا وجود نہیں تھا، تو آپ پھر کیا تھے؟ آپ کا نور تھا۔ آپ کا جواب سمجھو۔ جواب یہ ہے، پہلا جواب کہ یہ بھی دلیل قطعی نہیں ہے، خبر واحد ہے۔ جواب نمبر 2، نور ذات ثابت کرنے کے لیے یہ روایت صریح نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ثابت مانا جائے کہ آپ آدم سے پہلے تھے تو پہلے آپ کا نور تھا، اور وہ نور بھی حقیقت والا نور تھا، یہ بات ہی حدیث میں کوئی نہیں۔ وہ سمجھے اس روایت کے اندر بھی یہ بات کوئی نہیں ہے۔ جواب نمبر 3، یہ روایت قابل اعتبار ہے ہی نہیں، اس کے لیے ماخذ امام سیوطی کہتے ہیں لا اصل لہ، زرقانی صفحہ 40، یہ روایت موضوع ہے۔ اصل المطالب صفحہ 164، آثار مرفوعہ صفحہ 36۔ امام سخاوی کہتے ہیں کنت نبیًا، یہ جو روایت ہے لم نقف علیہ بہذا الاسناد، بہذا اللفظ، اس لفظ کے ساتھ ہم اس حدیث کو نہیں جانتے۔ مجموع البحار صفحہ 457، اسی طرح کشف الخفاء و مزیل الالباس صفحہ 129، زرقانی صفحہ 40، تمییز الطیب من الخبیث صفحہ 162۔ تو یہ اب روایت آدم علیہ السلام سے پہلے میں نبی تھا، روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح مانی بھی جائے تو رسول پاک سے پہلے آپ کی نبوت تھی، ٹھیک، اس وقت تمام پیغمبروں کے روح پہلے سے پیدا کی ہوئے تھے، اور وہی روح نبوت کے ساتھ موصوف تھا، بس۔ یہاں پر نور کی کون سی بات ہے؟ نور کا کوئی سلسلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ آگے جی دلیل نمبر 3، خلقنی اللہ من نورہ وخلق ابا بکر من نوری، لو، اللہ پاک نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور ابو بکر کو میرے نور سے پیدا کیا، حضرت ابو بکر کو میرے نور سے پیدا کیا، مجھے نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب یہ روایت تنزیہ الشریعہ میں آتی ہے، اسی میں اس پہ آگے جرح موجود ہے۔ تنزیہ الشریعہ یہ جواب کے اندر آ رہا ہے۔ جواب، اس روایت میں احمد ابن یوسف کذاب راوی ہے۔ تنزیہ الشریعہ صفحہ 327، اسی میں یہ روایت لکھی ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ دلیل نمبر 4، حکیم ترمذی نے روایت کی ذکوان سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، آپ کا سایہ نہ تھا۔ خصائص کبریٰ صفحہ 68 جلد 1، یہ دلیل ہے کہ جی آپ نور ہیں۔ آپ کا سایہ نہ تھا، بشر کا تو سایہ ہوتا ہے، آپ کا سایہ نہ تھا، یہ دلیل ہے کہ آپ کیا ہیں؟ نور ہیں۔ جواب یہ ہے تم بھی تو کہتے ہو ظاہر صورت میں بشر، ظاہر صورت میں، جب ظاہر صورت میں بشر ہوگا تو سایہ تو ہوگا، پھر یہ کہنا کہ سایہ نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ پہلا جواب کہ ظاہر صورت میں بشر ہو تو اس کا سایہ نہ ہونا خلاف عقل ہے۔ جواب نمبر 2، اس روایت کا راوی ہے عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی، یہ کذاب اور وضاع تھا، کذاب اور وضاع۔ مناہل الصفا، یہ حوالہ درست کر لو، مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفا صفحہ 7، مناہل الصفا۔ ماخذ نمبر 2، یہ جو راوی عبد الرحمن ابن قیس، اس کو امام ابو زرع نے کہا کہ یہ کذاب ہے، تقریب التہذیب صفحہ 236۔ آگے ماخذ نمبر 3، یضع الحدیث، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، حاشیہ تقریب التہذیب صفحہ 236۔ آگے جواب نمبر 3، حکیم ترمذی خود ہی کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، بلکہ
اچھا جی، یہ حکیم ترمذی خود ہی کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں، بلکہ خود اس نے اعتراف کیا کہ جب میں پریشان حال ہو جاتا، وہ خود کہتا ہے جب میں پریشان حال ہو جاتا تو وقت گزارنے کے لیے قلم لے کر کچھ نہ کچھ لکھ دیتا۔ بستان المحدثین صفحہ 69، اتحاف النبلاء صفحہ 394، رسالہ قشیریہ صفحہ 24، طبقات شعرانی صفحہ 78 جلد 1۔ تو اب یہ خود کہتا ہے کہ میں پریشان ہوتا تھا تو ویسے بس قلم لے کے جو آیا لکھ دیا، تو اسی حالت میں اس نے لکھ دیا، اب وہ قابل اعتماد ہو سکتا نہیں ہے۔ اب یہ روایت سایہ کے نہ ہونے کی یہ تو درست نہیں ہے، اس کے برعکس ہمارے پاس وہ روایات موجود ہیں جن میں سایہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہونا صحیح روایات میں موجود ہے۔ اس لیے آگے عنوان ہے ظل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان من دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع۔ یہ رسول پاک دعا کرتے تھے، اللہ ایسے علم سے پناہ جو نفع نہ دے، ایسے دل سے پناہ جو عاجزی نہ کرے، ایسی دعا سے پناہ جو قبول نہ ہو، ایسے نفس سے پناہ جو سیر نہ ہو۔ آگے دیش ہے، دیش جا کے آگے وَقَانَ اِذَا سَجَدَا، جب سجدہ کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم سجدہ، اللہم سجد لک سوادی، اللہ تیرے سامنے سجدہ کیا سوادی میری ذات نے، و خیالی اور میرے سایہ نے، سوادی میری ذات نے، و خیالی اور میرے سایہ نے، و بک آمن فؤادی اور تجھ پر ایمان لایا میرا دل۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے۔ مستدرک حاکم صفحہ 534 جلد نمبر 1، حسن حسین صفحہ 204، تفسیر مظہری صفحہ 185 جلد 5، اور تفسیر مظہری کا صفحہ 227 جلد 5 کا۔ تلخیص المستدرک، یہ مستدرک حاکم امام حاکم کی کتاب ہے، اسی کے حاشیہ کے اوپر تلخیص المستدرک یہ امام زابی کی کتاب ہے، اسی صفحہ 534 جلد 1 میں امام زابی لکھتے ہیں صحیح ہون، اس کا حوالہ تلخیص المستدرک، یہ روایت صحیح ہے۔ اب اس روایت میں لفظ آیا ہے خیال کا معنی میں نے کیا سایہ، اب اس کے لیے ثبوت، خیال کا معنی سایہ ہے۔ ماخذ نمبر 1، الظلال واحدها ظل وهو الخیال الذي يظهر للجرم، تفسیر مراغی صفحہ 80 جلد 13۔ ظلال جمع ہے اور اس کا واحد ہے ظل، ظل کس کو کہتے ہیں؟ سایہ، هو الخیال، سایہ کیا ہوتا ہے؟ خیال، وہ سمجھے سایہ کیا ہوتا ہے؟ خیال جو ظاہر ہوتا ہے جسم کے لیے، یہ تفسیر مراغی، تو معلوم ہوا کہ خیال کا معنی کیا ہے؟ سایہ۔ آگے ماخذ نمبر 2، قال الفراء الظل مصدر یعنی فی الاصل ثم اطلق علی الخیال الذي يظهر للجرم، تفسیر البحر المحیط صفحہ 378 جلد نمبر 5۔ اب امام فرا یہ لغت کا امام ہے، امام فرا وہ کہتے ہیں ذل، یہ اطلق علی الخیال، خیال پر بولا جاتا ہے، ذل بمعنی خیال بمعنی ذل، خیال کا معنی سایہ۔ آگے جی دلیل نمبر 2، یہ تو پہلی دلیل آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا،
رسول پاک خود فرماتی ہیں اللہ میرا سایہ تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ دلیل نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے اذ مد یدہ، رسول پاک نے اپنا ہاتھ آگے کر کے ثم اخرہا، پیچھے کر لیا، پہلے ہاتھ آگے کیا مد یدہ ثم اخرہا، پھر اس ہاتھ کو پیچھے کر لیا اخرہا۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے فرمایا اللہ پاک کے رسول رہے نا کا، ہم نے آپ کو دیکھا صنعت فی ہذہ الصلاۃ، اس نماز میں آپ نے کیا شیئن، ایک کام لم تکن تصنعہ فیما قبلہ، اس سے پہلے اس قسم کا کام آپ نہیں کیا کرتے تھے، اب آپ نے ایک کام کیا ہے۔ قال اجل، رسول پاک نے فرمایا جی ہاں۔ آگے وجہ کیا پیش آئی؟ فرمایا انہ عرضت علی الجنت، نماز میں مجھ پہ پیش کی گئی جنت، فرأیت فیہا دالیا، میں نے اس کے اندر پھل دیکھے، قطوفہا دانیا، اس کے اندر ڈول دیکھے، ان کے پھل دیکھے بڑے قریب قریب، فأردت ان اتناول منہا شیئا، میں نے ارادہ کیا کہ اس جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل لے لوں، فأوحی الی، مجھے وحی کر کے اللہ نے حکم دیا ان استاخر، پیغمبر کریم پیچھے ہٹ جاؤ، فاستاخرتو، پھر میں پیچھے ہو گیا، ثم عرضت علی النار، پھر مجھ پہ آگ پیش کی گئی، فیما بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، حتی رأیت ذلی و ذلکم فیہا، یہاں تک میں نے اپنا سایہ تمہارا سایہ آگ میں دیکھا۔ رأیت ذلی، مستدرک حاکم صفحہ 456 جلد نمبر 4۔ یہ امام حاکم بھی کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، اس کی حاشیہ پر تلخیص ہے، امام ذہبی بھی کہتے ہیں صحیح ہے، اس لیے لفظ لکھا ہے قالا، دونوں یعنی امام حاکم اور امام ذہبی دونوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، صفحہ 51 جلد 2۔ آگے دلیل نمبر 3، حضرت صفیہ یا حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور انہوں نے سایہ دیکھا، یہ مسند احمد صفحہ 338 جلد نمبر 4۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول پاک گھر آ رہے تھے تو سایہ نظر آیا، رأت ذلہ فقال ان ھذا لذل رجل، یہ مسند احمد صفحہ 338 جلد نمبر 6۔ آگے دلیل نمبر 4، وہ ہے حضرت صفیہ یا حضرت عائشہ کا اونٹ گم ہو گیا، حضرت زینب نے ایک اونٹ زائد ہونے کے باوجود نہ دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائے نبوی سے مایوس ہو گئیں، وہ سمجھی کہ رسول پاک میرے پاس نہیں آئیں گے۔ قالت، پھر وہ کہتی ہیں حضرت زینب کہ فرأینا یومن نصف النہار، اچانک دیکھا دن کا ٹائم تھا، نصف النہار کا، رأینا یومن نصف النہار، دن کا ٹائم تھا، تو اس وقت اذا انا بذل رسول اللہ، یہ جو آگے آ رہا ہے اذا انا بذل رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مقبلاً آتے ہوئے دیکھا، یہ طبقات ابن سعد صفحہ 126 اور 127 جلد 8۔ فرأیت ذلہ فقالت ان ھذا لذل رجل، مجموع الزوائد صفحہ 323 جلد 4۔ اچھا جی، یہ اصل میں یہ دلیل نمبر 3 ہی ہے، یہ 4 تھے، یہ بلاغ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری دلیل نمبر 3 ہے۔ اس میں حضرت صفیہ، حضرت عائشہ ان سے روایت آ رہی ہے، حضرت زینب کی روایت کہ انہوں نے دیکھا سایہ۔ آگے دلیل نمبر یہ 4 ہوگی جو 6 آپ کے پاس لکھی ہے، حدیث امامت جبرائیل کی حدیث عام مشہور حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تھے اس وقت جبرائیل آیا تھا جماعت کرانے کے لیے، اس حدیث میں لفظ آتا ہے صلی بی الظہر، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی، حین کان فیئی مثل شراک نالی،
میرا سایہ میرے جوتے کے ایک تسمے کے برابر تھا، مثل شراک، شراک کاف کراچی والا ہے، شراک نالی، میرا سایہ میرے جوتے کے تسمے کے برابر تھا، یہ میرا سایہ۔ آگے ثم جانی فصلی بی الاسرا، مجھے عصر کی نماز پڑھائی، حتی کان فیئی مثلی، میرا سایہ مثلی مجھ جیسا تھا۔ یہ مجمع الزوائد مثلیہ میرے دو مثل تھا، مجمع الزوائد صفحہ 303 جلد 1۔ تو یہ سایہ رسول کے لیے یہ 4 روایتیں صحیح سند سے موجود ہیں، اور سایہ نہ ہونے کی کوئی روایت نہیں۔ اور بشریت کی جتنی دلیلیں ہیں وہ ساری دلیلیں بتاتی ہیں کہ بشر کا سایہ ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی ہوگا۔